ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہے میرے بابا کو کڈنی ڈلوائیں کیونکہ میرے بابا کے سوا میرا کوئی نہیں، بابا میرا سب کچھ ہے۔ اے اللہ، اوکے 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 جو ہے وہ لگ چکے ہیں، 3 بچے ہیں، ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں یہاں پر۔ آپ سب سے آج اس سٹوری کو سنا کر میں ریکویسٹ کروں گی کہ جس حد تک آپ ان کی اگر مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ مالی حالات ان کے کافی ابھی تکلیف میں ہیں، تو جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ مستحق فیملی ہے، آپ ان کی ضرور مدد کیجیے گا۔ اور ان کی کہانی ابھی میں آپ کے سامنے سناتی ہوں، ان کے نمبرز بھی جو ہیں وہ اسکرین پر ہم یہاں پہ اسکرول کر دیں گے تاکہ آپ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں جو مدد کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کیجیے گا ضرور۔ ہم ہر چیز کی ہر ایفرٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں، اور اس کے بعد جب رمضان شریف چلے جاتے ہیں تو ہم یہ نیکیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو خاص آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آج اس بات پہ نظر ثانی کیجیے گا، اور جب کوئی ایسی چیز آپ کے لیے، ایسی فیملی اور ایسے کوئی مستحق لوگ آپ کے سامنے آئے تو خدا را ان کی مدد ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم جی مسز خالد، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں بہن۔ 3 سال سے ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں، کیا نام ہے بھائی کا؟ خالد محمود۔ خالد محمود۔ تو کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کے سارے پیسے جو آپ نے اکٹھے کیے؟ گھر اپنا تھا پہلے کوئی؟ میں فیملی میں رہتی ہوں، سسرال میں 1 کمرے والا گھر ہے، تو ہسبینڈ ٹھیک تھے، اب کام وغیرہ کرتے تھے، 3 بچی ہیں۔ یہ سب سے چھوٹی ہے؟ سب کچھ صحیح تھا، میں نے کبھی سوچا نہیں میں یہاں تک آ جاؤں گی۔ ابھی ڈاکٹر نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کروائیں آپ۔ پہلے میں نے اپنی کڈنی دینے کی کوشش کی تو میرا نہیں لگا ان کو، پھر چھوٹے بھائی کو لے کے آئی، انہی کے چھوٹے بھائی کو کہ آپ کڈنی دیں، وہ انہوں نے کڈنی کے ٹیسٹ کروائے، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر بچیاں چھوٹی ہیں، ایک 13 سال کی ہے، ایک 11 سال کی، اور ایک یہ، تو بچیوں کی نہیں لگ سکتی، وہ چھوٹی ہیں، اور میرے پاس ڈونر نہیں ہے کہ میں ان کو کڈنی لگواؤں، ٹرانسپلانٹ کرواؤں۔ سب کچھ اللہ کا تھا، مطلب میں دینے والوں میں سے تھی، مطلب آج یہ حالات آ گئے کہ میں کہتی ہوں کچھ بھی نہ ہو، بس ان کو ٹرانسپلانٹ ہو جائے، وہ ان کو کڈنی لگ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے بچیوں کے سر پر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مشکل ٹائم ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا اپنا۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ ان کا اپنا کام تھا، جوتیوں کا کام کرتے تھے، شاپ تھی کرائے پر۔ پھر 3 سال میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتی رہی میں اسلام آباد میں، پھر SIUT کراچی میں لے گئے، وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ٹرانسپلانٹ ان کا ہو جائے تو۔ اب میرے پاس ڈونر نہیں ہے، نہ میرے پاس کڈنی ہے، نہ میرے پاس پیمنٹ ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں۔ ابھی بھائی اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ ہسپتال میں ڈائلیسس ہو رہے ہیں ان کے؟ جی، وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ بہن ایک بریک کے بعد آتے ہیں، اور آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہوں گی کہ پلیز مستحق فیملی ہے، دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، میں نمبرز ان کے چلا رہی ہوں، ان کے ساتھ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، اخراجات اور گھر کے خرچے اور ساتھ میں علاج ان سے افورڈ نہیں ہو رہا۔ ان کی جو بیٹی ہے فاطمہ، اس کی ایک ویڈیو بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں اپنے باپ کے لیے وہ اپیل کر رہی ہے، اس کی صحت کے لیے۔ مریم نواز جی آپ سے اپیل کر رہی ہے، تو میں یہ خاص اسپیشلی جو ہے میسیج مریم نواز جی آپ کو دینا چاہوں گی کہ یہ جو بچی ہے فاطمہ، بیٹا ادھر آؤ میری جان، ادھر آ پڑی، شاباش۔ اس نے آپ سے اپیل کی ہے، بہت چھوٹی ہے، اپنے باپ کے لیے اپیل کی ہے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ بیٹا کیا کہنا چاہو گی مریم نواز جی کو؟ ادھر شو سے کیا کہنا چاہو گی؟ وہ سن رہی ہیں۔ حکومت پنجاب مریم نواز سے میری ایک اپیل ہے کہ میرے بابا کو بچائیں، میرے بابا کا ٹرانسپلانٹ کروائیں۔ ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہے، میرے بابا کو کڈنی ڈلوائیں کیونکہ میرے بابا کے سوا میرا کوئی نہیں، بابا میرا سب کچھ ہے۔ اے اللہ، اوکے 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 اوکے، اے اللہ۔ ایک انسان کی اگر آپ زندگی بچائیں نا تو کل انسانیت جو ہے نا اس کی آپ جان بچا سکتے ہیں، یہ اسلام کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو آپ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں نا ہمارے ملک میں یا ملک سے باہر، جتنے بھی ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں نا،
وہ اگر کوئی بھی مدد کرنا چاہے تو پلیز یہ جو نمبرز لکھے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. اس پہ جائز کیش بھی ہے, یا جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں یہ نمبر پہ کال کر دیجیے گا. واقعین سے آئیے فیملی بہت دور سے یہ امید لگا کے کہ یہاں پہ مریم نواز جی کو ریکویسٹ کرے گی. وہ بچی سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ کہاں اپنے باپ کے لیے ایسی ویڈیوز بنا رہی ہے, دہلتا ہے دل, تکلیف ہوتا ہے, تڑپتا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں اس فیملی کی مدد کریں. آپ خود سوچیں, ایک عورت ایک بچی نہیں پال سکتی, مشکل ہوتا ہے. اس کی 3 بیٹیاں ہیں, ایک 13 سال کی, ایک 10 سال کی, اور ایک یہ. کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایک عورت کے لیے. اور میاں اس کے علاج کے لیے پیسے بھی جمع کر رہی ہے, اس کا علاج بھی کرا دیا. سب کچھ پھک گیا ان کا, سب کچھ ختم ہو گیا. خدا را بچی کے آنسو پہ, بہن کے آنسو پہ تھوڑا سا ترس کھائیے گا. ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ہم سب کی مدد کر سکتے ہیں, مگر ہم اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں. ان کی مدد کیجیے گا. اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, ان سے تو زبردستی میں بولوں گی, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو ایک باہر اچھا کھانا کھانے کے لیے جائیں گے, پاؤنڈ میں یا پھر ڈالر میں پے کریں گے, وہ پیسے ادھر دے. ایک دن ایک وقت کوئی اچھا باہر کھانا نہ کھائے, یہاں دے دیں وہ پیسے, آپ کی نا آخرت بن جائے گی. ایک انسان کی زندگی بچانے سے بڑا نیک عمل کوئی نہیں ہے. ان کے پاس پراپر ٹیسٹ وغیرہ ہے, اس کی رپورٹ ہے. فاطمہ لے کے آنا, دکھانا مجھے. ہوئے کتنے سارے ٹیسٹ ہیں بابا کے, کتنے سارے. جی ہوئی سب آپ سنبھال کے رکھ دیے ہیں. جی یہ دیکھیں کتنے کتنے ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں, کتنے کتنے کھاتے ہیں, کیسے کیسے بیچاری 3 بچوں کے ساتھ اتنے یہ بلز, اتنے ٹیسٹ, یہ سب کیسے دیکھتی ہوگی. حکومت سے پلیز میں اپیل کروں گی کہ یہ ان کے لیے کچھ کریں. یہ ساری رپورٹس, یہ فائلیں, یہ کس کام کی جب ان کا علاج ہی نہیں ہوگا. یہ ٹیسٹ کرا کے بس, آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے کسی فیملی ممبر میں کہیں کوئی بیمار ہوتا ہے, سب سے پہلے ڈاکٹر ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جن ٹیسٹ کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہوتا, ان ٹیسٹ کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اور بندہ اسی طرح فائلیں لے کے بیمار بندے کی گھوم رہا ہوتا ہے, اور کوئی ایسا بندہ جو اس کا علاج بھی نہ کرا سکے. ان فائلوں کے, ان ٹیسٹوں کا کیا کام, کیا تعلق ہے. کسی شخص کی تکلیف کو اگر محسوس کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. ان خاتون کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. میری بہن, کیونکہ مجھے پتہ ہے ابھی جب ان کا علاج چل رہا تھا, ان کا انتقال ہوا پچھلے سال, تو وہ بھی ڈائلیسس میں چلی گئی تھیں. اور ہمیں پتہ ہے ہم نے کس طریقے سے تکلیفیں اور مصیبتیں, مجھے پتہ ہے میں نے بھی اپنا گھر گروی رکھ دیا تھا, میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں نا شوبز والے لوگ, شوبز والے, میرے 1 روپیہ چلا گیا تو میرے پاس بٹا کا کوئی نہیں تھا. یہی حالت ہو گئی تھی میری سال پہلے, پیسے نہیں تھے میرے پاس اپنی بہن کا علاج کرانے کے لیے. تو سوچیں ان کے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس تو نہیں ہے. 3 بیٹے ہیں, میری تو 1 ہے, ان کی 3 بیٹی ہیں. تکلیف سوچیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. چھوٹی عمر, اس کی ہنسنے کھیلنے والی عمر, اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے رل رہی ہے لوگوں کے آگے, در جا رہی ہے, ٹھوکریں کھا رہی ہے. تو کھیلنے کی عمر ہے. اپنے باپ کے لیے اپیل کریے. کبھی مریم نواز جی آپ سے, کبھی حکومت سے بات کرتی ہے, کبھی کسی سے, کبھی لوگوں سے بھٹک رہی ہے, ٹھوکریں کھا رہی ہے اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے. کیا آپ لوگوں کو یہ درد دکھائی نہیں دیتا؟ آپ لوگ کو تکلیف دکھائی نہیں دیتی؟ اس بچی کے آنسو نہیں دکھتے؟ اس بہن کے آنسو, تکلیف کا احساس نہیں ہوتا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے نا, تاکہ ہم بھی کسی کی مدد کر سکیں.